نماز کی نیت کیسے کریں؟ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں عشاء کی نماز کی، یہی نیت ہے، نیت نہ ہو تو کیوں بیٹھتے؟ زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مقام النیت یا القلب، اصل نیت وہ ہے جو دل میں ہے کہ ہم عشاء کے لیے بیٹھے ہیں. جب عشاء کے لیے امام کھڑا ہوگا تو اللہ اکبر، زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو استحضار ہے کہ آدمی اپنے کاروبار میں ہے، بھاگتا ہوا آیا نماز پڑھنے کے لیے، اچھا بھی کیا کہا عشاء تک یہ نہ سمجھے پتہ نہیں عشاء پڑھ رہا ہوں مغرب پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد آ جائے. وہ تو استحضار ہے ایک مسئلے کا کہ آدمی کا ذہن مشغول ہے، وہ بھاگتا ہوا آیا نماز میں ملنے کے لیے، اس کو پتہ نہیں عشاء یا مغرب میں، چلو زبان سے کہہ دو. لیکن جو نیت کر کے بیٹھے ہوئے تمہیں زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور باقی ہمارے انڈو پاک میں جو رواج ہے کہ وہ جو نیت کرتے ہیں ایسے کھڑے رہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز برائے خدا، سنت برائے مصطفیٰ، چہرہ بروئے قبلہ، بوقت 8:30 بجے اور بروز بدھ، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، امام فاتحہ بھی پڑھ گئے، بد وقت نیت کر رہا. یہ تو خالص بدعت ہے، تکبیر تحریمہ سے بھی معلوم ہو گئی یہ کون سی نیت ہے بھائی؟ کہتے جی کہ اگر شیعہ کافر ہیں تو پھر حرم میں کیوں آتے ہیں؟ آپ ان کے پاسپورٹ میں لکھوا دیا کریں شیعہ ہیں، بند کر دیں گے. اگر آپ نے مسلمان لکھ کے بھیجا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی ایکس رے نہیں ہے جیسے ہیروئن پکڑ لیتے ہیں، کوکین پکڑ لیتے ہیں، نشہ پکڑ، ایسے یہ تو نہیں پکڑ سکتے کافر ہے یا مسلمان ہے. ہم نے پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں مسلم. اب وہ قادیانی بھی ہو کسی کو کیا پتا ہے، شیعہ بھی ہو کسی کو کیا پتا ہے، خارجی ہو کیا پتا ہے، معتزلی ہو کیا پتا ہے. کئی ہندو مسلمان بن کے آئے اور کعبے کی بدیاں کی زیارتیں کر کے چلے گئے. کسی کو منسٹر ساتھ لے آئے، کسی کو وزیر ساتھ لے آئے، اپنی گاڑی میں بٹھایا، جھنڈی لگی ہوئی ہے، ہندو بیٹھا ہے مسلمان بیٹھا ہے، کون روکے گا؟ یہ ہمارا گناہ ہے، ان کا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ لفظ شیعہ جس میں آ جائے وہ کافر ہو، یہ بات غلط ہے. کافر وہ ہیں جو اس قرآن کے منکر ہیں، کافر وہ ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ پر اب بھی تہمت لگاتے ہیں، کافر وہ ہیں جو صحبت سیدنا ابی بکر کے منکر ہیں، وہ تو پکے کافر ہیں، کیونکہ سماعت الکفر فسوق وقتالہ کفر. لیکن شیعہ میں تو سینکڑوں قسمیں ہیں، سارے تو کافر نہیں ہیں. تو اس لیے بھی ان کو مجموعی طور پہ کافر نہیں کہا جا سکتا. باقی میرا بھائی جو تحریکیں چلتی ہیں نا، دعا کرو اللہ پاک ان کے قائدین کو فہم عطا فرما، علم عطا فرمائے، ہدایت کے فیصلے عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے یعنی جذبہ. میں نے خود پوچھا تھا حق نواز مرحوم سے، زندگی میں میری ایک ملاقات ہوئی، وہ بھی وہی بیچارے ان کی مرحوم کی کوشش سے. میں چریوٹ میں جلسہ بھگت کے آ رہا تھا تو وہ بیچارے گاڑی میں میرے پیچھے آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے پیغام دیا ٹیلی فون پہ کہ میں تو چونکہ مجھے اشتہاری ہوں گا، آپ کے ساتھ پروٹوکول ہے، میں آپ کے ملنے کے لیے 2 دن آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں، اب ان سے کسی طرح جان چھڑائیں. وہ ضلع کی جب حد آئی تو میں وہاں سے دوسرے نے گاڑی پکڑنا تھی نا، میں نے کہا یار مہربانی کرو، مجھے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، میری موت کا وقت مقرر ہے، وہ آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکواڈ ہے نا تو ہماری عزت کر رہے ہو، یہ ہمارے مروانے کے لیے بندوبست ہے. انہوں نے کہا میرے دشمن کو کیا پتا ہے، وہ جب تمہاری سیٹیاں اور تمہاری گاڑیوں کے ہاتھوں سنتا تیار ہو کے کھڑا ہو جاتا، بس گاڑی کدھر نہیں تو ڈز کیا نہیں، جان چھوٹی کیا، تم مروانے کے لیے ہمارے آگے چلتے ہو، کوئی ہماری حفاظت کے لیے تھوڑا چلتے ہو. خیر ایسے نیچے تقریر کر کے میں نے جان چھڑوائی اپنی. پھر وہ مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی ایک بات تو یہ غلط ہے کہ تم شیعہ سے بھی لڑتے ہو اور حکومت سے بھی لڑتے ہو، دونوں سے لڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تم برباد ہو رہے. ایک سے لڑ، اگر تم نے شیعہ سے لڑنا ہے پھر حکومت کے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ حکومت نے ان کو شیعہ نہیں بنایا، تمہیں سنی نہیں بنایا. کیونکہ جب تمہارا دونوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، تمہارا ساتھ نہیں دیتے. میں نے کہا خدا کے لیے مہربانی کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر شیعہ کو مطلق کافر کہے کہ اس پہ گولی چلانے کا حکم شریعت نے دیا ہے. اس نے کہا مکی صاحب آپ ہمارے، انہوں نے کہا آپ تو اللہ کے رحم کی وجہ سے آپ ہمارے بزرگ ہیں، ورنہ تو ہمارے ساتھی ہیں وہی ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ ہے کہ جب جنگ میں ان ظالموں نے جلوس نکالا اور آگے آگے سب کتیاں تھیں، ان کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے تھے، سیدہ عائشہ کا نام تھا، تو پھر مجھ سے برداشت ہوئی. اور نے کہا حضرت اللہ سزا دے یا جزا دے، میں بی بی عائشہ کے دشمن جو بی بی عائشہ کو اس طرح پیچھ گئے. پھر میں اپنے دماغ سے عقل سے نکل گیا، میں نے کہا بس لڑنا ہی لڑنا ہے، مر جائیں گے اور کیا. اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے. میں نے کہا حضور پاک کی تو توہین ہوئی، حضور نے تو قتل کا حکم نہیں دیا، چند لوگ تھے جن کے قتل کا حکم کیا. ورنہ اگر حضور اللہ سے دعا مانگتے، خود حضور نے فرمایا کہ ابو جہل نے مجھے جب یعنی کہا کہ میں اپنی
جماعت کو بلاتا ہوں، تم جانتے ہو کہ انا اکثر فی ھذا الوادی قوۃ و رجال، سب سے زیادہ بندے اس مکے کی وادی میں میرے ساتھ ہیں۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے فرمایا میرا قدری، اگر یہ بدبخت اپنے لوگوں کو آپ پر حملے کے لیے بلاتا نا لنت اس زبان، ہم بھی جہنم کے فرشتے اس پہ مسلط کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور نماز میں ہیں اور ظالم حضور کو مارنے کے لیے بڑا پتھر لے کے آیا، چند قدم دور تھا تو پیچھے ہٹا ہو، پتھر بھی گر گیا اور ایسے کانپ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا واللہ بینی و بینہ خندق من نار، میرے اور حضور کے درمیان میں آگ کا دریا چل رہا تھا، میں اگر آگے جاتا تو آگ میں جلتا۔ تو اللہ کے نبی بھی تو قادر تھے کہ دشمنوں کو ہلاک کروا دیتے، لہذا بارہ میں نے کوشش کی، کہا تمہارے جذبات بالکل ٹھیک ہیں، جو بھی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے گا وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ پھر برداشت کر سکتا ہے بے خودی؟ صحابہ کو تبلا کیا جائے، گالیاں دی جائیں، اور الگ اعلان ان کے خلاف اشتہار چھاپے جائے، ان کے خلاف کتابوں میں لکھا جائے۔ ایک ان کا تھا نجفی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو آدھے سر کا درد ہو اور کسی دوا سے شفا نہ ہو، ابو بکر عمر عثمان کا نام لکھ کے کاغذ میں زمین پہ رکھے اور 7 جوتے مارے تو اسی وقت شفا ہو جائے گی۔ اب اگر وہ گستاخی اس طرح کریں تو پھر مسلمان کا خون نہیں کھولتا ہے۔ اسی لیے ہم نے بڑی کوشش کی کہ جتنی مغلظات ان کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، جب تک یہ نہیں نکالے گے اور جب تک ان کے یہ تبرے سے بات نہیں آئیں گے تو مسلمان بھی بات نہیں آ سکتا، وہ بھی صبر نہیں کر سکتا۔ اگر لازم یہ ہوگا ان کو روک دے، میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یعنی طریقے سے دین کی خدمت کرو، مثبت انداز میں، منفی انداز نہ ہو، اس سے جلدی اثر۔ اب دیکھو نا تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، ان میں عالم تو بہت کم ہوتے ہیں نا، علماء تو جو تھے بیچارے وہ فوت ہو گئے، ابھی علماء ہوں گے اور ہیں، لیکن کتنا 1 2 4 5 10 20، باقی تو سارے میرے جیسے ہوتے ہیں نبی نکل بڑے ساتھ، علم تو ہے کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، ایمان سے کہو، جو ایک دفعہ ان کے ساتھ چلا گیا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بے نمازی تھا، نمازی بن جاتا، داڑھی کبھی نہیں رکھی تھی ماشاءاللہ، اور حضور کی سنت کا نور اس کے چہرے پہ آ جاتا، زندگی میں اس نے کبھی ٹوپی بھی نہیں پہنی تھی، پگڑی پہنتا، اسی طرح پنڈ نہیں ہوتا کہ اس کا کرتا ہوگا اور پنڈ نہیں ہوتا کہ اس کی شلوار ہوگی، این سنت کا طریقے پہ آ جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جھگڑے والی تو بات ہی نہیں کرتا، وہ تو پریکٹیکل معاملہ کرتے ہیں ہر چیز۔ اچھا بھائی اب چل رہے ہو تو یہ پڑھتے رہو، اب مسجد میں داخل ہونا ہے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافطاری ابواب رحمتک، دایاں پاؤں پہلے رکھو، بایاں بعد میں رکھو۔ اگر گھر میں داخل ہو رہے ہو تو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اگر کسی شہر میں جا رہے ہو تو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق من لدنک۔ ساری سنت کی دوائیں ان کو یاد کروا دیتے ہیں اور نمازیں پڑھنا یاد کروا دیتے ہیں، ان کو ثنا کیا ہے، قنوت کیا ہے، تسبیح کیا ہے، رکوع کیا ہے، ایک ایک چیز پریکٹیکل ساتھ لگ کے کھڑے ہو کے سکھا رہے ہیں۔ واپس آتا ہے انقلاب آ جاتا ہے۔ اب تو اس لیے کہ مثبت بات کا، اچھا بعض لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں جی یہ جو تبلیغی ہے نا یہ ٹھیک ہے لوگوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں لیکن کافر کے خلاف جہاد تو نہیں کر رہے، برائی کے خلاف تو جہاد نہیں کر رہے، شراب کے خلاف تو جہاد نہیں کر رہے، منشیات کے خلاف تو جہاد نہیں کر رہے، زنا کے خلاف تو تحریک نہیں چلا رہے۔ میں نے کہا ایک بات ہے ان کا ناراض رہو، ایک بات تو یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے کریں، باقی تم شروع کر دو۔ کہہ رہے جی ہمارے پاس بھی طاقت ہے، میں نے کہا وہ جو کر رہے ہیں نا مثبت انداز میں، جب مثبت میں ہوگا نفی سے خود بچ جائے گا، جب نماز میں کھڑا ہوگا شراب کھانے سے بچ گیا، تو کام تو ساتھ ساتھ دونوں کر رہے ہیں بیچارے، وہ ایک کام تو نہیں کر رہے۔ بھائی جب تیری اصلاح ہو گئی، تیرا بچہ مسجد میں جانے لگ گیا، قرآن پڑھنے لگی، برائی سے خود روکیو، تو برائی سے بھی روک رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، کوشش کریں ٹھنڈے دل سے اور یعنی اعتدال سے، افراط اور تفریط میں نہ پڑیں کہ اپنے ہر مخالف کو یہ کافر اور یہ کافر، حنفی کافر، شافی کافر، مالکی کافر، حنبلی کافر، صرف مسلمان یہی 2-3 بچتے ہیں، باقی اللہ عالم دنیا میں کیا ہوگا۔ ورنہ آج بھی 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے پوری دنیا میں، پتہ ہے ان میں سے 80 کروڑ جو ہے وہ حنفی ہے، تو ان سب کو کافر کرا دیں، مسلمان ایک نہ بنا سکے مسلمانوں کو کافر کر دیں۔ نورانی صاحب تھے نا، احمد شاہ نورانی، بہت بڑا عالم تھا، بریلوی حضرات کا بڑا سیاسی لیڈر بھی تھا، اور بڑا خطیب بھی تھا، بڑا مقرر بھی تھا، قرآن بھی بڑا خوبصورت پڑھتا تھا۔ ایک دن یہ تبلیغی حضرات ہیں تو ایسے نا ماشاءاللہ کہ وہ مشورہ کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر خدا نے قیامت میں ہم سے پوچھ لیا کہ بھئی نورانی کو دعوت دی تھی تبلیغ میں جانے کی، چیلا لگانے، تو ہم کیا کہیں؟ انہوں نے کہا بھائی کیا کریں آپ؟ انہوں نے کہا اس کا جو ڈاکٹر ہے نا وہ اپنا جماعت کا ہے، اس ڈاکٹر کے ذمہ لگا وہ اس کو دعوت دے۔ مسئلہ نکال لیا انہوں نے، ڈاکٹر کو سمجھایا، تیار کیا، ڈاکٹر صاحب گئے، ملے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے کہ رائے ونڈ میں کم از کم 15 سے 20 لاکھ آدمی اکٹھا ہوتا ہے اور وہ سارے اہل سنت والجماعت ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ اصول ہے کہ وہ مولوی کو اپنے جلسے میں تقریر نہیں کرنے دیتے جب تک وہ چلا نہ لگا چکا ہو۔ آپ اگر ایک دفعہ چلا لگا لیں اور ان کی اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کریں تو 20 لاکھ آدمی ایک ہی دفعہ آپ کو مل جائے گا، آئے تو سارے وہ آپ کے۔ نورانی صاحب ہنس پڑے،
انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں 40 دن کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا میں بھی ان جیسا ہوں، پھر ان کی مخالفت کیا کروں گا؟ یہ تو لوط کی پٹی ہے، جس درخت پہ ڈال تو درخت کو کھا جاتی ہے. یہ تو ایسی جماعت ہے کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں نا 40 دن کے بعد میں بھی ان جیسا ہو جاؤں گا، تو پھر ان کو میں تقریر کیسے کروں گا ان کے خلاف؟ تو بہرحال لیکن انہوں نے دعوت دی. تو دعا کریں کہ جتنے ائمہ اربعہ کے ماننے والے ہیں ان کے اللہ پاک ماننے والوں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، اور جو حرمین الشریفین کے خادم ہیں، حرمین الشریفین میں آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے.